بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ علم تارا الذی، اے محبوب، اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو نہ دیکھا حاجہ ابراہیم، جو ابراہیم سے جھگڑا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی۔ اس قال ابراہیم، جس وقت فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، کہ میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ قالا، تو وہ بولا، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ قالا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ، تو بے شک میرا اللہ، یاتی، لے کے آتا ہے، بالشمسی، سورج کو لاتا ہے، من المشرقی، مشرق سے، پورب سے، فاتی، تو بس لے آ، بیہا، اس کو، تو بس تو لے آ اس کو، من المغربی، پچھم سے لے آ، مغرب سے لے آ، فبہت الذی کفر، تو حواس اڑ گئے اس شخص کے جو کافر تھا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مرہ، جو گزرا، اعلی قریۃ، ایک بستی پر سے، ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ، اور وہ گری پڑی تھی، وہ ڈھی پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ قالا، تو وہ بولا، انا یحیی، کیوں کر، ہذہ اللہ، اس بستی کو زندگی بخشے گا اللہ، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ، تو پس اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ کر دیا، اس کو موت دے دی، میعۃ عام، 100 سال تک، 100 برس تک، ثم بعثہ، پھر اسے زندہ کر دیا۔ قالا، تو رب کائنات نے فرمایا، کم لبثت، تو کتنی دیر ٹھہرا رہا۔ قالا، تو اس نے عرض کی، لبثت یوما، کہ میں ٹھہرا رہا ایک دن، او بعض یوم، یا اس کا کچھ حصہ۔ قالا، تو رب کائنات نے فرمایا، بل لبثت، بلکہ تو رہا، میعۃ عام، 100 سال تک پڑا رہا۔ فانظر، تو دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف دیکھ، لم یتسنہ، کہ ان کو بو نے ختم نہیں کیا، یا ان میں بو نہیں، وانظر، اور دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہے، ولنجعلک، تاکہ ہم کر دیں تجھ کو، بنا دیں تجھ کو، آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی، وانظر، اور دیکھ، الی العظام، اور ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشزھا، کہ کس طرح ہم ان کو اٹھان دیتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، اور کس طرح پھر ہم انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ فلما، تو پس جس وقت، تبین لہ، یہ معاملہ تمام کا تمام اس پر ظاہر ہو گیا، قالا، تو وہ بولا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ میں جانتا ہوں، کہ خوب اچھی طرح جانتا ہوں، کہ میرا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَإِذْ، اور جس وقت، قالا، عرض کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا، تاکہ میرے دل کو تسکین ہو، کہ تو کس طرح
مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ کالا اولم، تو رب کائنات نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ کالا بلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیوں نہیں؟ ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، میرا دل اطمینان میں ہو جائے۔ کالا، تو رب کائنات نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تو پس پکڑ تو لے 4 پرندے کسی بھی قسم کے، فصرہن، اور انہیں اپنے ساتھ ہلا لے تاکہ خوب پہچان ہو جائے۔ ثم اجعل علی کل جبل، تو پس رکھ دے ہر پہاڑ پر، منہن جزءا، ان کا ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلا اپنی طرف، یاتینک، آئیں گے تیرے پاس، سعیٰ، دوڑتے ہوئے۔ تو پس ان کے ٹکڑے ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو آواز دے تو وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ، اور جان رکھ، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس کالا ابراہیم، اس شخص کو رب کائنات نے تمام زمین کی سلطنت عطا فرمائی تھی، اس پر اس نے بجائے شکر اور اطاعت کرنے کے تکبر کیا اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی شخص ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ پرستی کی دعوت دی، خواہ آگ میں ڈالے جانے سے قبل یا اس کے بعد، تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی اجسام میں موت اور حیات پیدا کرتا ہے میرا اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ سے لا علمی کا اظہار کرنے والے کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی شاہد ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا، جس نے اس کو انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی، وہ اللہ ہے، اور زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو جو موت دیتا ہے وہ میرا رب ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت اور تمہاری زندگی میں موجود ہے۔ اس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت ہے اور انتہا درجے کی بے وقوفی ہے اور بد نصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑتا، اس نے کج بحثی اختیار کی۔ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کو زندگی دینا ہے۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور کہاں چھوڑنا، اور کہاں موت اور حیات پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا، اور بجائے اس کے کہ زندہ کے چھوڑنے کو زندگی کہنا ہی اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقلاً اس پر واضح ہو گیا کہ جو دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی اس کا جواب اس سے ممکن نہیں، لیکن چونکہ نمرود کے جواب میں شان دعویٰ پیدا ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت اور حیات کا پیدا کرنا تو تیرے بس کی بات نہیں، اور تو ربوبیت کے جھوٹے دعوے کرتا ہے، تو اس سے آسان کام ہی کر دکھا جو کہ ایک متحرک جسم کی حرکت کا بدلنا ہے، کہ میرا اللہ سورج مشرق سے لے کے آتا ہے تو اسے مغرب سے لے کے آ، میرا اللہ سورج مغرب میں غروب فرماتا ہے تو اسے مشرق میں غروب کر کے دکھا، اور یہ بھی نہ کر سکے اور تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، تو پھر
ویت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے؟ او کلازی بقول اکثر یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا اور آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے برائے تعجب کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اور آپ نے اپنی سواری کے حمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہاں لایا۔ وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ فرمایا، بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی، اور اپنے گدھے کو دیکھیے، دیکھا تو وہ مر گیا تھا، گل گیا تھا، اعضاء بکھرے ہوئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنے اپنے جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے۔ سر اقدس کے بال مبارک سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی، کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور پوچھا کہ عزیر کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ انہیں مفقود ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا، حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجیے کہ میں نگاہ والی ہو جاؤں تاکہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ آپ نے دعا کی تو اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکار کر
کہا کہ یہ حضرت عزیر تشریف لے آئے ہیں۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا۔ اس نے کہا کہ مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جسم مبارک کو کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے میرے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھوائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔